اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 30 ہے اور سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورتیں جو ہے ترتیب کے لحاظ سے قرآن شریف کی آخری صورتیں ہیں۔ سورۃ الضحیٰ سے لے کر کے سورۃ الناس تک 22 صورتیں بنتی ہیں، اور ان کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ہر صورت کے شروع میں بعض فرماتے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ ہر صورت کے اختتام پہ جو ہے تکبیرات پڑھنی چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب بھی ہم سورت شروع کریں یا تو شروع میں پڑھ لیں یا سورت کے اختتام پہ پڑھ لیں تو یہ ایک سنت پوری ہو جائے گی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شریف شروع جب الحمدللہ سے ہم شروع کرتے ہیں اور سورہ بقرہ، ان میں ابتدا میں جو ہے قرآن شریف جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ قرآن شریف کے بارے میں جیسے شروع میں ہی ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ جو آخری صورتیں ہیں سورہ ضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک کلام پاک جس نبی سید الانبیاء محبوب خدا فخر دو عالم سرور کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا، آپ کی عظمت کو ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ بہت کم ہی درمیان میں ایسی صورتیں ہیں یا ایسے آیات ہیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے یا کچھ اور مضامین ہیں، ورنہ ساری جو صورتیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، ویسے بھی یہ آخری صورتیں جو ہے یہ زبانی یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہم تراویح میں پڑھ سکیں، تو اچھے طریقے سے ان کی ترجمے کو اور تفسیر کو سمجھیں تاکہ ہم جب بھی نماز کے اندر تلاوت کریں تو ہمارا ترجمے کی طرف دھیان ہو اور ہم اچھے طریقے سے نماز کو پڑھ سکیں، تراویح ہم پڑھ سکیں۔ تو جتنا بھی کند ذہن ہو کوئی، یہ اللہ کا کلام پاک ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العزت نے آسان کر دیا، اللہ سینوں کو کھول دیتے ہیں۔ جب کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت ضرور اس قرآن کے نور سے سینوں کو منور فرما دیتے ہیں، زبان پہ جاری فرما دیتے ہیں۔ ہم نے ارادہ کرنا ہے اور نیت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ انسان کے ذمے دو چیزیں ہیں بس، سچی نیت و اخلاص نیت، اور پھر کوشش شروع کر دے، اللہ رب العزت منزل مقصود تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ تو سب ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ صورتیں ضرور انشاءاللہ حفظ کریں گے، چاہے 2 3 آیات یاد کر لیں، ایک دوسرے کو سنائیں، جہاں ممکن نہیں ہے سنانا وہاں یہ ہے کہ خود یاد کرنے کی کوشش کریں اور بار پڑھیں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت شرح صدر نصیب فرمائیں گے، سینہ کھول دیں گے، زبان کو جاری فرما دیں گے اور یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
वज़ुहा قسم ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کے قسموں کا تذکرہ ہے. قسم ہے، ضحیٰ کہتے ہیں چڑھتے دن کی روشنی کی. جو ضحیٰ چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، چڑھتے دن کی روشنی کی قسم کہ کس طرح دن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العزت پھر ان کی قسم کھا کر کے ان کی عظمت کو اور بڑھا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح رات سے دن نکلتا ہے اور کس طرح سورج تھوڑا اوپر کو جاتا ہے اور پورا یہ کائنات دنیا روشن ہو جاتی ہے. تو وضحیٰ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے یعنی قسم ہے اذا سجا جب وہ چھا جائے، ترجمہ کر لیں، یا جب وہ ایک اور ترجمہ ہے اس کا، جب وہ ساکن ہو جائے، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ساکن کا یہ مطلب ہے جب وہ ایک اور لفظ ہے میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، کہ دو طریقوں سے ساکن مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب رات آتی ہے تو پہلے ہلکی اندھیری ہوتی ہے، پھر جوں جوں آگے رات بڑھتی ہے تو روشنی جو ہے نا گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو سجا سے وہ والا معنی مراد ہے. یعنی کہ جب رات بالکل اندھیری گہری اندھیری ہو جائے تو گہری اندھیری بھی مراد ہے، اور پھر یعنی ساکن یا اس طرح کا کوئی لفظ ہے، یعنی سارے بالکل سکون میں ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں ایسے ٹائم میں. کیونکہ جب رات شروع ہوتی ہے تو اس میں تو سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے چہل پہل ہو رہی ہوتی ہے. تو سجا کا یہ معنی ہے کہ رات کی تیزی ہو جائے، اندھیری کی تیزی ہو جائے اور سب سکون میں ہو جائیں، یہ سجا کے معنی ہے. ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوئے، ناراض ہوئے. یعنی اللہ رب العزت نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت آپ سے بیزار ہوئے ہیں. تو اس کے شان نزول کے طور پہ واقعہ ہے. پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ بہت بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا جب شروع ہوئی نا تو درمیان میں وقفہ آ گیا وحی کا نزول، یعنی کہ رک گیا. تو ایسا بارہا بار ہوا ایک جیسا، جس کو زمانہ فترت کہتے ہیں. جب پہلی بار میں اقرأ بسم ربک الذی آیات نازل ہوئی، اس کے بعد کافی وقت میں یہ ہے کہ وحی نہیں ہوئی، وہی نہیں اتری. اسی طرح جب ہم سورہ کہف کے اندر پڑھتے ہیں کہ وہ جو یہودیوں نے سوالات کیے تھے کہ یہ جو کہف کے بارے میں اور روح کے بارے میں وغیرہ وغیرہ اور ذوالقرنین کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یعنی کل بتاؤں گا، تو انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو بھی وہی رک گئی تھی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی زخمی ہو گئی اور خون آلود ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انتی الا اصبع دمیت وفی سبیل دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو ایک انگلی ہی ہے جو زخمی ہو گئی ہے اور اللہ رب العزت کے راستے میں تجھے یہ تکلیف ملی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت جندب بن عبداللہ یہ واقعہ ذکر کر کے پھر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد چند دن جو ہے وہی نہیں آئی. اور ایک روایت میں آتا ہے بخاری شریف کی کہ 2-4 دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں بیدار ہوئے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوئے، یا وہی نہیں اتری، یا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ایک دفعہ ایک کو ذکر کر دیا، ایک دفعہ دوسری کو. بہرحال جب ایسا ہوا تو مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور ناراض ہو گئے، اللہ بیزار ہو گئے آپ سے. اور یہ طعنہ دینے والی ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی. تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما ودعک کے ذریعے کہ آپ جو ہے پریشان نہ ہوں ان کی باتوں سے، کیونکہ آپ نبی معصوم ہیں، آپ سے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں یا چھوڑ دیں۔ تو ایک نبی سے اللہ تعالیٰ کا بالکل اس کو چھوڑ دینا یا بیزار ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ حرف ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا نبی چنا جو بعد میں وحی کے لائق ہی نہیں رہا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو نبی بنا دیا۔ تو اب پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو نبی منتخب کر کے پھر اللہ چھوڑ دے، اس لیے ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہوں، مطمئن رہیں کہ کچھ وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ وحی نہ اترے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، پھر اللہ رب العزت وحی جاری فرما دیں گے۔ اور یہاں وضحا واللیل اذا سجا، یہ دو قسمیں کھا کے ما ودعک ربک وما قلی فرمایا۔ قرآن کی شان دیکھیں اور اللہ کا کلام کہ اللہ نے کہ جس طرح اتنی چڑھتے دن کی جو روشنی ہے اس کے بعد بھی اندھیری آ گئی، تو یہ بات نہیں ہے کہ اتنے چڑھتے دن کی روشنی کے بعد بھی اللہ رات لے آئے تو اللہ ناراض ہو گئے، یا پھر رات کا آ جانا اس بات کی دلیل ہی نہیں ہے کہ اگلی صبح نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح آپ پہ ایک بار وحی آئی تو پھر درمیان میں رک گئی تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے، اور درمیان میں رک جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پھر کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ وضحا واللیل اذا سجا، دو قسمیں کھا کے اللہ نے یہ فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ رب العزت نہ ہی آپ کو چھوڑا اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوئے، ناراض ہوئے۔ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت بہتر ہے بدرجہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من الاولا، دنیا سے۔ اس کے دو معنی مفسرین کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہت بہتر ہے، یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں تو چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو چاہے کوئی بھی ہو اس پہ آزمائش آتی ہے، کیونکہ دنیا سے ہی آخرت کمانی ہے، تو اس لیے یہاں کوئی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آپ پریشان نہ ہوں، آخرت میں آپ کے لیے بہت کچھ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کی پچھلی حالت سے اگلی حالتیں جو ہیں نا وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسا یہ ہے کہ شروع میں کتنا اسلام کو جو ہے وہ تنگی میں تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، مشرکین مکہ جب بھی کوئی صحابی وہ اسلام قبول کرتے اور کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور دن بدن ایسا ہوتا گیا کہ اسلام کو فروغ ملتا گیا۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو پچھلی حالت ہے نا اگلی حالت پچھلی حالت سے بہت بہتر ہوتی چلی جائے گی، بہت سارے اعتبار سے، علوم و معارف کے حساب سے بھی کہ دن بدن ظاہری بات ہے جوں جوں قرآن شریف کی آیات اترتی جا رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھتا جا رہا ہے، علوم و معارف بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور جوں جوں اللہ کا کلام آپ پہ نازل ہو رہا تو آپ کی شان بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنے آپ کے ایک حافظ قرآن جو ہے ایک پارہ حفظ کر لے تو کتنی شان ہے اس کی، اور ایک اور حفظ کر لے تو اس کی شان بڑھ گئی۔ تو یہ تو اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا تو ایک علوم و معارف بڑھ رہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ رہی، اور پھر یہ ہے کہ دن بدن معاشی طور پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگیں ہو رہی ہیں، مال غنیمت مل رہا ہے، اسلام کو فروغ مل رہا ہے، پہلے تنگی کی حالت تھی پھر آسانی کی حالت ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح اللہ رب العزت آپ کو آسانیوں کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اس سے بھی بہت بڑھ کر کے ہیں، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ عنقریب دے گا آپ کو رب آپ کا، پس آپ راضی ہو جائیں گے، کہ اگر اس سے مراد دنیا ہے تو آخرت میں اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر کے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا عطا کریں گے یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرغوب ہے اللہ رب العزت
وہ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیا مرغوب تھا؟ اسلام دین کی ترقی مرغوب تھی، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے یہ آپ کو مرغوب تھا، اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے، کافروں پہ دشمنوں پہ غلبہ مل جائے، اور امت کی ہر ضرورت پوری ہو جائے، اور امت کے لیے آسانیوں کے دروازے کھل جائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا۔ اس میں بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں اس آیت کے ضمن میں۔ ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری نا تو فرمایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے، اللہ یہ فرما رہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، البتہ ان قریب دیں گے ہم آپ کو، کہ آپ کو دے گا آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ اِذًا لَا أَرْضَىٰ، میں اس وقت تک کہ اللہ نہیں راضی ہوں گا کہ وہ واحد من امتی فی النار، کہ میری امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہو، اس وقت تک میں اے اللہ راضی نہیں ہوں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میری شفاعت کو میری امت میں حق میں قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت خود فرمائیں گے کہ رضیت یا محمد، تو راضی ہو گیا یا محمد؟ تو میں کہوں گا کہ یا ربی رضیتو، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت فرما رہے تھے کچھ آیات کہ فمن تبعنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا، فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو نافرمانی کرے گا تو پھر آپ کی مرضی، آپ غفور الرحیم ہے، بخش دیں۔ اور پھر تلاوت کی وہ والی آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ وہ فرمائیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اور اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ تو یہ آیات ان کی تلاوت کر کے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رونا شروع ہو گئے، اللہم امتی امتی، کہ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یعنی ان پیغمبروں نے اپنی امت کے لیے ایسا کہا تو میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کا معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ جا کر کے پوچھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی امت کی مغفرت کا طالب ہوں، یعنی میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کے اللہ کو بتایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ تو بہرحال وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر عمومی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اتنا ہم آپ کو دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو پھر کچھ نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ بھی فرمایا کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا نہیں پایا آپ کو آپ کے رب نے یتیم فآوا، پس آپ کو ٹھکانہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، تو والد محترم جو ہے دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، رخصت ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہیں، اللہ کسی کے دل میں محبت نہ ڈالیں تب تک ایسا ہو نہیں سکتا، تو اللہ نے محبت ڈالی۔ ان کے دادا جو تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے ان کی پرورش کی، اور 8 سال کی عمر میں جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ابو طالب جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے مقرر کر لیا۔ تو وہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو فآوا سے یہی پرورش مراد ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا آپ کو، ضالًا کا مطلب ہے، ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، ایک مطلب ہوتا ہے ناواقف، ایک معنی ہے بے خبر، کہ آپ کو بے خبر پایا، فہدا، تو پس اس نے، اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ آپ بے خبر تھے، اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے قرآن شریف کی ایک آیت ہے نا، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، کہ آپ کو کیا معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ یہ تو اللہ بتاتے ہیں، اللہ نے وحی نازل کی ہے۔ تو
تو علم ملنے سے پہلے اگر وہ بات معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضالن کہ آپ بے خبر تھے. تو بے خبر یہی تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لقب ہے, آپ کی شان ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے, سب کچھ جاننا شروع ہو گئے. واقعی آپ سچے نبی ہیں. پہلے سے جان لے رہے ہوتے تو پھر یہ آپ کی شان تو نہ ہوتی نا, پھر آپ کو نبی تسلیم کرنا بھی مشکل. آپ کچھ بھی نہیں جان رہے, آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں, تو آپ فوراً سے علوم و معارف بیان کرنا شروع ہو گئے, قرآن بیان کرنا شروع ہو گئے. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے آپ پیغمبر ہیں, تو اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا, بڑی نعمتیں ہیں آپ پہ آپ پر اللہ کی کہ اللہ نے آپ کو بے خبر پایا تو بس رہنمائی کی, یعنی آپ کو اپنا نبی بنا کر کے سمندر عطا فرما دیا علوم و معارف کا, اپنا کلام پاک آپ پہ نازل کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور پایا آپ کو نادار یعنی تنگ دست, تو فَأَغْنَىٰ, پس آپ کو غنی کر دیا. تو یہ بھی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تجارت کی تھی, وہ جو مزاربت والی ہوتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے وہ تجارت کی اور بہت نفع ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں پیش کر دیا اور نکاح ہو گیا, اور انہوں نے اپنا سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ قدموں میں ڈال دیا. تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اللہ نے 3 نعمتوں کا بالخصوص تذکرہ فرمایا. پہلے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا, اور پھر 3 کا خاص کر کے تذکرہ فرمایا, اور پھر 3 باتیں فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں. اور ایک شکر فعلی ہوتا ہے اور ایک شکر قولی ہوتا ہے. فعلی شکر کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ, بس بہرحال یتیم کو پس نہ آپ سختی کیجیے, یعنی یتیم پر آپ سختی نہ کریں کہ اس کے جو حقوق ہیں اس کہ ایسا طریقہ اختیار کی جائے کہ یتیم کی حق تلفی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے شفقت کرنے والا معاملہ کرنے کی ترغیب دی, اور بہت اس کے بارے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ وَلَا تَنْهَرْ, اور بہرحال سائل پس آپ اس کو نہ جھڑکیے. تو سائل, اچھا یتیم کے بارے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم موجود ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کیا جا رہا ہے, اور سب سے بدترین گھر وہ ہیں جس میں یتیم تو موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی والا معاملہ کیا جا رہا ہے. تو وَأَمَّا السَّائِلَ وَلَا فَلَا تَنْهَرْ, اور بہرحال جو سائل ہیں, سائل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک مانگنے والے اور ایک جو ہے دین کا یعنی علم کا سوال کرنے والے. تو دونوں کے بارے میں یہی ہے کہ ان کو نہ جھڑکیں. ہاں اتنا ہے کہ جب وہ اتنا تنگ کر ڈالیں کہ بالکل بات ہی نہ سنیں تو پھر جو ہے کچھ نہ کچھ زجر و توبیح کی جا سکتی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کو پس بیان کیجئے. یہ قولی شکر ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اس کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کیجئے. یہ تحدیث نعمت کہتے ہیں نا, یہ فحدث سے ہے, تحدیث سے نکلا ہے, تحدیث نعمت کے طور پہ. اکثر ہم بزرگوں کے بیان سنتے ہیں نا تو وہ کسی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اس کو تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, یعنی تکبر کے طور پہ نہیں کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے یا میں ایسا ہوں ویسا ہوں, بلکہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ اس کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کو پس بیان کیجیے, یعنی اس کا تذکرہ فرمائیے. تو یہ تو اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, ان کو بھی بیان کرنے کا اللہ نے فرمایا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہیں، جن میں ایک حدیث ہے کہ من یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، کہ لوگوں نے احسانات کیے ہوں تو ان کے احسانات کو بھی احسانات اس طرح شکر کی ادائیگی کر کے نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بیان کرنے کا اللہ نے فرمایا، اسی طرح جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی بندہ احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ مجمع میں اس کی نعمت کا تذکرہ کر دیا جائے۔ اور جس طرح کی بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہر نعمت کا شکر ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا تو مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس طرح اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک احادیث میں بیان فرمایا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے واجبات فرائض میں استعمال کرے، اور اگر اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔ تو بہرحال جو ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔